مدینہ کی ایک گلی میں عافیہ نامی ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ اس کا شوہر 1 سال پہلے ایک بیماری میں انتقال کر چکا تھا اور اب وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ انتہائی تنگ دستی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا، لیکن وہ سلائی اور کپڑوں کی مرمت کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ ہر روز جب عافیہ اپنے معمولی کھانے کا انتظام کرتی تو وہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھتی کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ اب روزانہ جو کچھ بھی کماتی اس میں سے تھوڑا سا صدقہ ضرور نکالتی، چاہے 1 درہم ہو یا 1 روٹی کا ٹکڑا، وہ کسی نہ کسی حاجت مند کو ضرور دیتی۔ صدقہ دینے کی آزمائش۔ ایک دن جب عافیہ کے پاس چند درہم باقی تھے، اس نے سوچا کہ آج شاید صدقہ نہ دے سکے کیونکہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیا میں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتی؟ وہی تو رزق دینے والا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے درہم لیے باہر نکلی اور ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ جو بہت کمزور لگ رہی تھی۔ عافیہ نے وہ چند درہم اسے دے دیے اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں آسانیاں دے۔ بوڑھی خاتون نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، بیٹی اللہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ جب عافیہ واپس گھر پہنچی تو اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی تھی اور عافیہ کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید آج اسے بھوکا ہی سونا پڑے گا، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھی رہی۔ اگلی صبح جب وہ اپنی پرانی سلائی کی مشین کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک تاجر کھڑا تھا۔ کیا تم سلائی کا کام کرتی ہو؟ تاجر نے پوچھا۔ عافیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تاجر نے ایک گٹھڑی اس کے سامنے رکھی اور کہا، یہ کچھ قیمتی کپڑے ہیں، مجھے اچھی سلائی کروا کر دو، میں تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا۔ عافیہ حیران ہوئی، وہ جانتی تھی کہ ایسی مہنگی چیزیں کبھی اس کے پاس نہیں آتی تھیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کام شروع کر دیا۔ برکت کا ظہور۔ چند دن بعد جب عافیہ نے کپڑے سلائی کر کے تاجر کو دیے تو تاجر بہت خوش ہوا اور وعدے سے زیادہ اجرت دے دی۔ عافیہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا لے سکتی تھی بلکہ کچھ پس انداز بھی کر سکتی تھی۔ وہ بازار گئی اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں وہی بوڑھی خاتون ملی جسے اس نے چند دن پہلے صدقہ دیا تھا۔ بیٹی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، یہ عورت اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا ہے۔ عافیہ حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں یقین اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ صدقے کا حقیقی انعام۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عافیہ کا کام مزید بڑھنے لگا۔ وہ جو پہلے چند درہم کی محتاج تھی، اب اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، لیکن اس کی عادت نہیں بدلی۔ وہ اب بھی روزانہ صدقہ دیتی مگر پہلے سے زیادہ۔ ایک دن ایک مسکین دروازے پر آیا اور بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بہن۔ عافیہ نے بغیر سوچے ایک چاندی کا سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مسکین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں اتنا دے کہ تمہیں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ سن کر عافیہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آج وہ خود بھی ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں سے دوسروں کی مدد کر سکتی تھی۔ نتیجہ، سچائی اور صدقے کی طاقت۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ عافیہ کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے یہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ صدقے کی فضیلت، صدقے کی اہمیت اور صدقے کی طاقت کیا ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں دیا گیا 1 روپے ہمیں 10 روپے کر کے واپس آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اس سے مال میں برکت آتی ہے، مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔